اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ہاں، وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور قتل ناحق کی بنیاد ڈالی۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام حکم بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو قتل و غارت گری کے عادی ہیں اور انسانی جان کا کوئی احترام ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر وہ مسلمانوں کے یعنی مسلمان حکومت کے قابو میں آ جائیں تو ان کا کیا انجام ہونا چاہیے، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ لفظ جو استعمال فرمایا قرآن کریم نے یہاں پر وہ یہ ہیں کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ایک صفت تو ان کی بیان فرمائی کہ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ یہ 2 صفتوں جن کی ہیں تو ان کی سزا یہ ہے جو آگے بیان ہوئی ہے کہ قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے وغیرہ۔ اب یہ کون مراد ہے اس سے؟ اللہ رسول سے جنگ کرنے والے کون ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے والے کون ہیں؟ اس میں بعض حضرات مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ
اسلامی حکومت سے برسر جنگ ہوں، جو اسلامی حکومت سے کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے باغی ہوں۔ اسلامی حکومت قائم ہے اور کوئی اس سے بغاوت کرتا ہے تو ان کے لیے سزائیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے اور زیادہ تر فقہاء کرام نے اس کو محمول کیا ہے ان لوگوں پر کہ جو ڈاکے ڈالتے ہیں، یعنی مسلح ہو کر کسی کا مال چھینتے ہیں، اور اسی طرح جو زمین فساد پھیلانے والے ہیں، یعنی وہ عادی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور ڈاکوں کے عادی ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں انہوں نے فساد بچایا ہوا ہے۔ تو زیادہ تر محدثین، مفسرین، فقہاء نے ان آیتوں کو انہی کے اوپر محمول کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اس میں ڈاکوؤں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں 4۔ ایک سزا ہے ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، یعنی تلوار سے قتل کر دیا جائے مثلا، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، اور سولی چڑھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں یہاں پر صیغہ یقتلوا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر یقتلوا کہا جاتا تو بھی کوئی وہی معنی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جس طرح قتل کا جو عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بغیر تشدید کے ہوتا ہے، یقتلوا کہا جائے کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تشدید کے ساتھ یقتلوا، یہ باب تفعیل کا فعل ہے، اور باب تفعیل میں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ تو مبالغہ ہوتا ہے، مجرد کے مقابلے میں مبالغہ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اس میں تدریج کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یصلبوا، یہاں پر بھی اگر یصلبوا کہا جاتا تو بھی اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ سولی چڑھائی جائے، لیکن اس کو بھی باب تفعیل میں جا کر تشدید کے ساتھ یصلبوا فرمایا۔ اس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے واللہ سبحانہ عالم کہ ایک تو ہوتا ہے قتل کسی کو کرنا قصاص میں، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، تو وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مقتول یا مقتول کے ورثہ اپنے قاتل کو معاف کر دیں، معاف ہو جائے گا، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی قتل کی سزا ختم ہو جائے گی کیونکہ وارثوں نے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں جو قتل کرنے کا حکم ہے ڈاکے والے کو، تو یہ حکم بطور حد ہے، بطور قصاص نہیں ہے۔ بطور حد ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا وہ معاف بھی کر دے کہ جی معاف کرتا ہوں میں، چھوڑ دیں ان کو، آپ قتل نہ کریں، تو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ مبالغہ ہے اس میں، قتل کے بجائے یقتلوا۔ اسی طرح پھانسی کے اندر یا اس میں سولی کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ فرض کرو اگر کسی کو سولی دی جا رہی ہو قصاصاً، تو اس صورت میں اس کے ورثہ اگر کہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، ہم معاف کرتے ہیں، تو وہ معاف ہو جائے گی، سولی پہ نہیں چڑھایا جائے گا۔ لیکن یہاں ڈاکے کی صورت میں ان کو جو سزا ہوگی سولی پر چڑھانے کی وہ لازمی ہوگی، وہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی کیونکہ حد ہے۔ تو دوسری سزا یہ بیان۔ تیسری سزا ہے تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف،
کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں، یہ تیسری سزا۔ اور چوتھی سزا او ینفوا من الارض، زمین سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اس کے معنی بعض فقہا نے یہ لیے ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ ان کو قید رکھا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ دوسرے معنی معتبر ہے۔